صدر صاحب آپ کا خط یک طرفہ اور پی ٹی آئی کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت کو جوابی خط لکھا، آپ کا خط آئینی منصب کا آغاز نہیں۔ 3 اپریل کو آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے غیر قانونی کام کیا، جسے سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا۔ بطور وزیر اعظم میری حلف برداری میں بھی آپ نے فرائض میں کوتاہی کی، آئینی حکومت کے خلاف فعال طور پر کام کیا۔ کسی عدالت میں وہ پیش ہونے سے انکاری ہے اور جب جاتا ہے تو جتھے لے کر عدالت پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ 100 سے زائد پیشیاں میری ہیں جھوٹے مقدمات پہ۔ نواز شریف صاحب کی 200 سے زائد پیشیاں جھوٹے مقدمات میں، یہ آپ کے پاس سامنے رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، جھوٹا مقدمہ ان پہ بنا۔ ہمیں ایک دن بتائیں کہ ہم کبھی جتھا لے کر گئے ہوں کورٹ کے اندر۔ عمران خان جتھے لے کر عدالتوں پر حملہ آور ہوا، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ مریم نواز کا نون لیگ کے دائر ونگ سے خطاب، کہا ہم جھوٹے مقدمات میں پیش ہوتے رہے، جھوٹی سزائیں کاٹی، لیکن عمران خان کو 12 مقدموں میں 5 منٹ میں ضمانت مل جاتی ہے۔ مسائل کا حل الیکشن ہی ہے، لیکن پہلے نواز شریف سے زیادتیوں کا ازالہ ہوگا۔ مجھے گولی مار دیں گے، میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میں 72 سال کا ہوں، میں نے عدالت نہیں جانا، میں نے مینار پاکستان جلسہ کرنے۔ کل لاہور کے لوگوں نے تو اس کو مسترد کیا ہے۔ ایک شخص ایک ماچس لے کر پورے جنگل کو آگ لگانا چاہتا ہے۔ اگر تم ملک کے اندر آئین چاہتے تھے، جو تم جس پہ لیکچر آج کل دے رہے ہو، تو پھر تم نے اسمبلی کیوں توڑی؟ عمران نیازی الیکشن نہیں سلیکشن چاہتے ہیں، لاہور کے لوگوں نے عمران خان کو مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہاکی گراؤنڈ اور مینار پاکستان کی تصویریں جوڑ کر پیش کی گئیں۔ خوف کے بت توڑنے والے نے بلٹ پروف کنٹینرز میں خطاب کیا، کیا گورننس ٹھیک کرنے کا یہ مطلب تھا کہ گورننس پنکی پیرنی اور فرح گوگی کے حوالے کر دیں؟ عمران خان اقتدار کے لیے پاکستانیوں کو غلامی کی زنجیریں پہنانا چاہتا ہے، وفاقی وزیر سعد رفیق کا دعویٰ، کہا دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے کو کپتانی واپس نہیں ملے گی۔ پی ٹی آئی کی خفیہ فورن فنڈنگ قومی مفادات کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، عمرانی حکومت مسلط نہ ہوتی تو پاکستان ابھرتی معیشت بن گیا ہوتا۔ عمران خان کل اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ زمان بعد لاہور میں مشاورتی اجلاس میں پارٹی رہنماؤں سے مشاورت مکمل کر لی گئی۔ حسان نیازی اسلام آباد کوئٹہ پولیس کے بعد لاہور پولیس کے مہمان بن گئے۔ کوئٹہ پولیس نے تحریک انصاف کے فوکل پرسن کو لاہور پولیس کے حوالے کیا۔ وزارت داخلہ پنجاب کی حکومت نے بلوچستان سے حسان نیازی کی حوالگی کی درخواست کی تھی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل سے پہر 3 بجے ہوگا۔ امن و امان کی صورتحال پر بحث سمیت اداروں کے احترام، خارجہ پالیسی، معاشی صورتحال بھی ایجنڈے میں شامل۔ سی پیک اور مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہوگی۔ دو صوبوں میں انتخابی تاخیر سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت آئندہ ہفتے ہوگی۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست کو نمبر لگ گیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے مشترکہ آئینی درخواست دائر کی تھی۔ سندھ کے 15 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا مارکہ گنتی کے ساتھ نتائج کا سلسلہ جاری۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی پہلے، جے یو آئی دوسرے اور آزاد امیدوار تیسرے نمبر پر براجمان۔ حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کی ری پولنگ کے دوران یوسی 28 میدان جنگ بنا رہا۔ جیالے اور کھلاڑی کارکنان کا تصادم، ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں سے حملے کیے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے معاملہ نمٹا دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کراچی کے بلدیاتی الیکشن پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں لکھا پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میئر جعلی ہوگا، جان بوجھ کر ناقص انتخابی فہرستیں اور بدنیتی کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی گئیں۔ ماہ سیاح میں ریلیف منصوبوں کا جائزہ، وزیر اعظم شہباز شریف کے مختلف شہروں کے دورے، بہاولپور میں مفت آٹا پوائنٹ پہنچ کر تفصیل کے عمل کا جائزہ لیا۔
शहरियों की शिकायत सुनी। मुल्तान में इंतजामिया ने वजीर आजम के साथ निगरान वजीर आला को भी मामू बना डाला। रातों रात आता पॉइंट कायम कर डाला। सस्ते आटे का हुसूल मुहाल, अवाम की जिंदगी अजाब, तवील खितारें, छीना झपटी, मार धाड़, बीमार और बुजुर्ग अफराद हसरत यास की तस्वीर बन गए। हुकूमत से मुफ्त आटे की सहूलत देने के लिए मुनासिब तरीके इख्तियार करने का मुतालबा कर दिया। भगदड़ के दौरान अफराद की तादाद 6 हो गई। महंगाई का वार, अवाम बिहार माफिया ने उधेड़ कर रख दी सफेद पोश तबकात की खाल। दूध, दही, दाल, सब्जी और फ्रूट समेत हर शे का हुसूल नामुमकिन हो गया। किफायत शारी मुहिम, पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, सरकारी इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में जाली करेंसी नोट बनाने वाला गिरोह का इंकिशाफ, मकरू धंधा पिशावर से चलाया जा रहा है। बेशतर नोटों को खुसूसी रोशनी में भी पहचाना नहीं जा सकता। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अहम राज उगल दिए।